صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے آپ کے مسافر عاشقان رسول سب ان کو میری طرف سے انتہائی مؤدبانہ عاجزانہ غلامانہ السلام علیکم۔ اس لیے کہ میرے آقا حضور کے امتی محمد رسول اللہ کی محبت پیغام سننے کے لیے تشریف لائے اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، میرے لیے انتہائی محترم ہے۔ میں آپ کی علماء کرام کی موجودگی میں یہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک طالب علم ہی ہوں اور اس کی میں تو اہلیت ہی نہیں رکھتا، مگر میں آپ کی میزبانی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس لیے میں نے جو قرآن کریم کی ایک آیت جو بڑی شان والی جس کو اللہ نے خود کہہ دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بھائی ان کی تلاش کریں وہ ہے کون ہے، وہ کتنے رہتے ہیں بھائی، وہ ہے کون ہے، وہ ان کی نشانی کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، توبہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، ورکعوا مع الراکعین کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الذین وہ لوگ یبیتون ساری رات الی ربہم پروردگار کے لیے سجدا و قیاما، ان کا تو یہ معاملات معمول تھا، کس کا، جس کے لیے اللہ نے کل کہہ دیا یہ میرے دوست، ان کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ تو وہ ہمارا جو آپ سن رہے ہیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ڈگری کیا ہے جی، یہ ڈاکٹر ہیں جی، مفتی ہیں، تو دین تو ان لوگوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، وہ تو ڈاکٹر یا ایسے ہی، میں اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ بڑی معروف ہے، میں تفسیر بھی لکھی ہے، لکھا کہ اصل نماز جو ہے یہ 17 رکھتے ہیں پورے دن کی، باقی ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو صبح کے 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 4 عشاء کے، 3 وتر بس، اس کا مطلب ہے اطیعوا اللہ مان لیا، اطیعوا الرسول کا چھوڑ دیا، تو لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتا رہے مسلمان ہی ہوگا۔ اللہ کو تو ہندو بھی مانتے، سکھ بھی مانتے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والے سارے کفر میں کافر ہوتے ہیں۔ ڈگری وہ، بات وہ کہ اللہ کی راہ میں شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 637 میں اگر نہ لکھا ہو کہ میں ان لوگوں کو عبادت سے روکوں گا جو تیرے راستے کے تیری رغبت حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تو ان کے راستے میں بیٹھوں گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو، وَاغْسِلُوا دھو وجوہکم اپنے منہ کو، وَأَيْدِیَکم اپنے ہاتھوں کو، عَلَى الْمَرَافِقِ کونیوں تک، وَامْسَحُوا پھر ملو، بِرُؤُوسِکم مسح کرو یعنی سر کا، وَأَرْجُلَکم دھو پاؤں، عَلَى الْکَعْبَیْن ٹخنوں تک، مگر ہم کیا جب اللہ نے کہا کہ وَاغْسِلُوا وُجُوہَکُم، اگر منہ دھو پہلے منہ دھو، وَاغْسِلُوا دھو وُجُوہَکُم اپنے منہ کو، ہم پیر تو ہم پاؤں کو صاف پہلے شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں ہم کیا کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہائے افسوس، کیا قرآن کریم کی مخالفت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَاغْسِلُوا دھو وُجُوہَکُم اپنے منہ کو، ہم پاؤں سے پہلے شروع کریں گے۔ اللہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تابعداری کرو اللہ کی اور میرے رسول کی۔ سبحان اللہ۔ تو جب سنتے چھوڑ دیں گے تو کیا تابعداری ہوگی؟ نہیں۔
جی یہ تو ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے، باقی 17 رکھتے ہیں جو پورے دن کی 17 رکھتے ہیں. کیا سارے مفتی اکٹھے ہوئے ان پہ کر کیا رہے ہیں دین کی مخالفت ہے کہ انہیں اعلیٰ حضرت، وہ دین تو ان لوگوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے. چاہے مجھے ناراضگی ہوتی ہے کسی سے تو میں اگر ان کی رضامندی کا محتاج بھی نہیں ہوں، مجھے تو اللہ راضی چاہیے. سبحان اللہ. میں تو اس کو چاہتا ہوں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کر لے، وہ تو جس کو اللہ نے کہا گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہم تو ان لوگوں کے پیچھے جانے والے ہیں. تو اگر یہ دیکھیں کہ اگر سنتے چھوڑ دیں جی یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا، کیا کیا نہیں ہے. تفسیر قرآن لکھنے والا یہ حالت ہے ان کی. میں کسی مسلمان کو کافر کہنے کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ تم ان کے بتوں کو بھی گالیاں نہ نکالے، اور ان کے جو جھوٹے خدا ہیں ان کو بھی گالیاں نہ، آپ کے سچے خدا کو وہ گالیاں نہ نکالیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر جو میرے دل کی پڑاس ہے نا ماننا ہے، وہ جو میں ان کے یہ تو مجھے ایسی ان کی صورت لگ رہی تھی جیسے کہ جموں کا ٹھوکرا ہے. مسلمانوں والی تو شکل ہی نہیں نظر آتی. اس لیے کہ میرے آقا حضور کی سنت کا یہ اندر نظر اندازی کرا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. بات تو یہ نہیں پتا کہ میرے آقا حضور کی شفقت شفیع المذنبین ہے، وہ شفاعت دینے والے. تو سن تو چھوڑ دے جی، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اصل نماز جو ہے یہ 17 ہے، باقی نمازیں ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے. بہت افسوس ہوا کہ مگر ہم ان لوگوں کی مخالفت کرتے رہیں گے. جان جائے تو جاتی ہے تو جائے، مگر ہم محمد رسول اللہ کی غلامی میں اس گلی کا مسافر بن کر رہیں گے. سبحان اللہ. میں نے دیکھا جو مساجد میں علماء کرام ان لوگوں کے سینوں میں نور ایمان چھپا ہے تو ظاہر نہیں کرتے. ظاہر کرنے والے آج تک میں نے ایک آدمی بھی میں نے نہیں دیکھا جو اندر سے نور سے بھرپور ہو، نور اللہ نور ہو، اس کا سینہ نور ایمان سے منور، ایک بھی نہیں دیکھا. دکھاوے والے سارے کے سارے ایسے ہی نظر آئے. جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں وہ تو اپنی خبر بھی نہیں دیتے. وہ اپنی خبر بھی نہیں. خواجہ بحث کرنی لے لیں کس جماعت کے تھے، ان کی جماعت کا کو مجھے تو نہیں پتا. آپ کو اگر پتا تو مجھے بتائیں کس جماعت کے تھے، کون سا نعرہ لگایا کرتے تھے. ایک محمد رسول اللہ کی محبت کو سینے میں چھپائے، چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے بوڑھی اندھی ماں کی خدمت گار رہے. تو ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ابو جی اب اگر ہمیں بلا رہے ہیں پیچھے سے تو پڑوسی کے کرپٹ لڑکے کے انگلی کے اشارے پہ بھاگ کر چلے جائیں گے. مگر ماں کے پیچھے پلٹ کر ابو کیا کہہ رہے ہیں، میرے ابو جی کیا کہہ رہے ہیں. یقین جو نا یہ ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں. میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا اور مسجد میں بیٹھا ہوں کہ صبح اگر ہل جوتا کرتا تھا، میں کوئی تحصیلدار تو رہا نہیں، سب میرے یہ اہل کنبہ جانتے ہیں میرے محلے کے لوگ. تو بیجی سے پوچھا بیجی کون سی زمین میں ہل جوتنا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں پہ جاؤ اللہ کے حوالے. تو میں یہ سرٹیفکیٹ سمجھتا تھا کہ میری اماں نے یہ کہہ دیا وہی ہوا، اور باغدہ ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں. میں جب غربت سے تنگ آ کر گئی اداس بیٹھ جاتا، شکوہ نہیں کیا، تو میری امی جان مجھے فرماتی تھی بیٹا پریشان نہیں ہونا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. تمہارے گھر سے بے شمار لوگ اپنا پیٹ بھریں گے، خالی نہیں ہوگا. وہ مجھے تو یہ ماں نے سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے. سبحان اللہ. میں دیکھا جو ایسے لوگ اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں. میرے محلے کی ایک لڑکی، میں نے اسے کبھی جاتے آتے میں بلایا نہیں. یہ تو ایسے ہی ہے، اگر امیر کسی گھر کی ہے تو مجھے کیا ہے. ان کی پڑوسن ہمارے گھر آئی تو میں نے کہا کہ کہنے لگے میرے گھر والی یہ میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، میرے لیے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، میں نے کیسے گزارا کرتی ہوں. انہوں نے کہا ہمارے محلے کی ایک بے بیدی ہے،
معاف کرنا میرے زبان سے نکل گئی بات، چونکہ اس کی بات ہی میرے زبان سے نکل گئی. اور آپ کو کیا پتا وہ بیدی کون ہے؟ وہ بیدی ہے جب میں بھوک لگتی ہے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، مجھے کھانا کھلا دیتی. سبحان اللہ. اس کے بعد مجھے وہ بڑی پیاری لگنا شروع ہوئی. جب بھی وہ گلی سے گزرتی ہے تو میں پیاری اور پیاسی نظروں سے میری اماں جائی جا رہی ہے، جو محمد رسول اللہ کا امتی، امت کا درد رکھنے والا ہے، محبت رکھنے والا ہے، میں اس کا غلام ہوں. سبحان اللہ. اور میرے لیے وہ میرا عزت والا ہے. مگر یہ دیکھا جو لوگوں کے حق مارنا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنا، طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا حق چھین لینا، تو پھر یہ کہیں گے ہم حج بھی کر رہے ہیں جی، 14 حج کی ہیں، 15 حج کی ہیں، کیا کام ہے؟ آج تو 40 پاوے کر، جب تک کسی کا حق نہ دے گا اس وقت تک وہ ادا نہیں ہوگا. آج کرنے سے معاف نہیں ہوگا، وہ دینا ہی پڑے گا. یہ جو یونس صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، صوفی صاحب، یہ میرے ہم عمر تو میرے قریب میں ہم عمر تو نہیں ہے، ویسے وہ انہوں نے اپنے دانت وہ کہیں کرائے پہ دے دے کے، تو محسوس ہوتا ہے یہ بوڑھے، مگر میری اور ان کے ابا جان کی بڑی دوستی تھی. سبحان اللہ. ہے تو مجھے میرے بزرگوں کی طرح تھے، مگر وہ بھی ایسے تھا جب بھی میں کہیں پریشان ہوتا تو ان کو آواز دیتا تو ان کے پاس بھی بیل تھے، میرے حوصلہ افزائی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. افسوس ایک ہی ان کے لگتے جگر ہر 11ویں میں دیکھ کر آپ نے دل کو اطمینان قلب سکون ملتا ہے، ارمان پورے ہوتے ہیں. باقی بھائی پتہ نہیں کہاں آئے پہ وہ اور بھی ہیں، ان کے اور بھی اہل کنبہ کافی ہیں. ان کے ساتھ بچپن سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور میں جوانی کا اکثر حصہ ان کے ساتھ ہی میں نے گزارا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں کہ انسانیت کا تقاضا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، کہ ایک دوسرے کو اتپال دے کر گمراہ کرنا، نعرے وہ لگانا کہ ہم عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر جائیں گے یہ، مگر دیکھا اندر میں وہ بات نہیں ہے، صرف ظاہری بات ہے. تو جو یہ لوگ میں نے دیکھے جو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنا کر رکھے، کوئی ان کو لالچ نہیں، نہ ان کو میں نے محمد رسول اللہ کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں سننے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. ان کو نہیں یہ سردی لگی، یہ کہاں سے آئے؟ یہ جہلم سے آئے نا، دینے سے، جہلم کا علاقہ ہو تو وہاں آ جاتے ہیں. محبت کی گیا تھا. بعض ایسے ہیں کہ گاؤں والے پڑوسی بھی نہیں آتے. یہ دیکھیں وہ اور یہ ایک ہو سکتے ہیں. کو ساری رات سجا دوں گا کیا کیا وہ لوگ تو صرف جو فرضی پڑھے تو سنتے ہی چھوڑ دیں، سن پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی نہیں. کیا وہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے مانے. جو اصل طریقہ ہے 4 فرض وضو کے، منہ دھونا، بازو دھونے، ہاتھ دھونے مرافے کے کونی تک، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا. جو غسل کے فرض جو ہے وہ 3، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن کو تر کرنا. مگر سنت کا طریقہ یہ ہے، اسے ہم نہیں مانیں گے. یہ فرض تو ضرور ہے مگر ہم کریں گے کہ تابع رسول ہوں گے. آتی اللہ و آتی الرسول کو نہیں عطا کیا. پہلے پورا وضو کریں گے، پھر دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں گے، پھر بائیں پہ پورے سر کو وجود کو تر کریں گے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ تیری رضا کے لیے اپنے بدن کو میں نے دھویا ہے، پاک کرنا تیرا کام ہے. میں تیری بارگاہ الہی میں کھڑا ہوں کہ مجھے طاقت دے. جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوئے آسمان کر، یا اللہ صرف میں تیرے لیے کھڑا ہوں، صرف تیرے لیے. جیسے حضرت علامہ صاحب فرماتے سب سے پہلے نماز ہے، تو نماز میں بھی چوری کر لی، سنتے چھوڑو تو چھوڑو. تو پھر یار کیا دین ہے، کیا محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول کی کوئی ہدا داتنی لے لیں. مسواک کرنا کیونکہ حضور کی سنت ہے، موقتہ ہے. تو یہ دیکھ لینا اس میں بھی بڑی خاص کر
کینسر کی مرض جو ہے یہ دانتوں سے شروع ہوتی ہے. اگر دانت آپ نے صاف رکھے، ہر نماز میں آپ نے دانتن صاف رکھیں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے. ویسے تو جیسے اللہ چاہے وہ مرضی اس کی، مگر یقینی گل ہے نبی کی سنت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے شفا دے گا. سبحان اللہ. ویسے بھی دانت صاف رکھنا سنت رسول ہے. مسواک کرنا ہر نماز کے ساتھ کر لیں. یہ بھی اتنی سنت بھی چھوڑے نا، نظر انداز نہ کریں. تو کیا نماز چھوڑ رہے ہو یار نماز کو چھوڑنا جس کو نماز کہتے ہیں، سجدے کو ترک کرنا. تو پھر یہ کہہ لینا میں بس اتنی یہ باتیں ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے. وہ کن لوگوں نے بنایا کہ میرے آقا حضور نے کیا ایسی نماز نہیں پڑھی؟ میرے آقا حضور نے نماز تہجد میں رات کو کھڑے کھڑے پاؤں میں سوزش آئی، پینیوں میں ورم آ گئے، رات کو کھڑے رہے. کائنات، پوری کائنات کے تمام نبیوں کے بادشاہ رات کو کھڑے رہے. میرے آقا حضور کے یا میں سننی ہے، ہم محبت رسول رکھنے والے ہیں. تو میرے آقا حضور رات کو بارگاہ الہی میں کھڑے رہے. تو آپ کہہ لیجیے جو سنتے ویسے ہی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ نہیں یار، یہ جو ہے اب عادت وہ ضابطہ ہے، جو فرض ہے وہ عبادت ضابطہ ہے. یہ جو نفلی عبادت ہے یہ رابطہ ہے. رابطے سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق بڑھتے ہیں. رابطے سے کیا ہوتا ہے؟ تعلق بڑھتے ہیں. وہ جس کے ساتھ میں اللہ کا تعلق ہو اسے ہی کہتے ہیں نا اولیاء اللہ. وہ اسے کہیں گے نا اولیاء اللہ. آپ اپنے دل میں آج ہی یاد کر لیں. اگر آپ سے کو پوچھے کہ آپ ولی اللہ ہو، کہیں جی بالکل. اس لیے کہ اللہ کے بغیر میں نے کوئی دوست دیکھا ہی نہیں. جو دیکھا وہ ٹھگ ہی دیکھا ہے. تو میں نے پروردگار کائنات کے بادشاہ اگر یاری لگاتے تو اونچی جگہ لگاؤ یار، کسی اچھی جگہ لگاؤ. اگر آپ کہیں گے نہیں جی میں تو ولی اللہ نہیں ہوں، اگر تو اللہ کا دوستی کے آپ انکار کرتے ہیں تو اللہ کو کیا پڑی آپ کو دوست بنا لے؟ وہ بنائے گا؟ وہ تو اقرار کرنے والوں کو بنائے گا. ہاں یا اللہ تو ہی میرا دوست ہے. اور میں نے بے شمار بیابانوں جنگلوں دریاؤں میں گھما پورا، مجھے اللہ سے بغیر کوئی یار نظر نہیں آیا. کہ میرے دوستو جب بھی نماز میں کھڑے ہو ہاتھ باندھ لو، کانوں کے ساتھ ہاتھ لگائے میں توبہ کرنا ہوں. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرتا ہوں. تو پھر ہاتھ باندھ لیں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دو نفسوں کی شرارت کی نجات کی وجہ سے میں کھڑا ہوں تیرے بارگاہ میں. پھر اپنی قرات شروع کریں، اس کی حمد و ثنا شروع کریں. پھر رکوع کریں، یا اللہ صرف تیری لیے، صرف تیرے لیے میں جھک رہا ہوں، تیری عظمت کو سلام کرنے کے لیے جھک رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر وہ حق ادا کریں اس کی عظمت کا. سبحان ربی العظیم، تو ہی عظمت والا، بڑی شان والا. سمع اللہ ولمن حمدہ، سن لیتا ہے اللہ جب تیری تعریف کی جائے. تو میری بھی فریاد سن لے، بے شک. میں عبادت گزار بنا دے مجھے. پھر سجدے میں جائے، یا اللہ صرف میں تیری رضا کے لیے، تیرے لیے، صرف تیرے لیے یہ اپنا سر زمین پر اٹھا کر تیری حمد و ثنا کو بلند کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یا پاک پروردگار میں نے اپنی ساری شان تیری بارگاہ میں مٹا دی، اپنی خواہش کو مٹا دیا. یا اللہ ایک وقت آئے گا، قریب وقت آئے گا، خدا کہے گا تو میرا تو میں تیرا بن جاؤں. سبحان اللہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا نہ ہو. ماشاءاللہ. تو یار یہ لباسوں سے کچھ ایسا نہیں ہے. لباس زیب تن خلت محبوبیت میں قلب سیر. اپنے لباس اچھے بنا لینا، صوفیہ جیسی شکل بنا لینا. تو کم وہ ایسے کہتے ہیں عام ہوئی شکل مومن دا کرتوت کافراں. اگر سنت کے خلاف ہیں، اگر جو میرے آقا دور کی سنت کے خلاف ہیں ان کو میں کیا کہوں یار. میں تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی ذکر کہہ سکتے ہیں، ذکر الہی بہت خوبی ہے اس میں.
مگر اسلام محمد رسول اللہ کی غلامی میں آنے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا۔ ویسے تو ذکر ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا اللہ تو کلیم اللہ بنایا، میں نے فرعون کے محل چھوڑے، بہت بڑا، اب بھی وہ اسی طریقے سے ہے، محل چھوڑا تو میں ویرانے میں قطور میں آ کر، کوئی جھونپڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہاں آ کر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی ذکر بھی ایسا دے دے کہ وہ اور لوگوں سے الگ ہو۔ اللہ نے کہا کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے تمام عالم ایک طرح رکھے تو میرے ذکر کا نام پھر پلہ پاری ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا مالک ہی اللہ ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ بے شمار ایسے مظلوم لوگ ہیں جو طاقت کے نشے میں مسکینوں غریبوں کو، فوتگی ہمارے گھر کی، بندہ ہمارا فوت ہوا، تکلیف لوگوں کو ہی، مقدمہ بنا لیا، 3 سال کے بعد کئی نوٹس عدالتوں میں نکلے، کہہ دیں عدالت میں تو انہیں عدالت میں کوئی گرفتار کرتا ہے، کاٹتے 3 سال نوٹس بھی عدالتیں نکالتی رہی، کوئی کچھ نہ ہوا، مگر جس دن فیصلہ ہوا اسی دن آئے تو دوبارہ کیا آگے تاریخ چلے گی۔ اس سے پتہ چلا وہ جج نہیں ہے، 84 کی عمر ہے، وہ اس سے بھی دور ہے۔ اگر مجھے گرفتار کرتا جائے کوئی، جو حق کی بات ہے وہ کہتا جاؤں گا، جان جاتی ہے تو جائے۔ نمبردار صاحب، میری وہ ایک بات نکل گئی میرے زبان سے تو معاف کرنا، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ میری اگر بچیوں کی طرح اس نے سنا تو ہو گیا کہ میرا نام ظاہر کر دیا، اس نے اپنے آپ کو کبھی ظاہر کیا ہی نہیں ہے۔ میں تو اس کے ایسا بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اندر یہ ایسی چھپی ہوئی، ایسی یہ محمد رسول اللہ کی محبت رکھنے والی ہے۔ تو جب سے مجھے پتا چلا، کسی غیر سے، کسی سے پتا چلا، تو یہ تو وہ ہے جو بھوکا پیاسا کوئی اس کے گھر میں آڑ لیتا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیتی ہے، سبحان اللہ، اس کی ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ میں اس کے بعد صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار اور محبت سے، اللہ کے فضل سے، نیک نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ میرے بھائی ہیں یہ مہرمان صاحب، ان کی کرامت سمجھیں۔ وہاں جو رش ہوتا تھا نا گلی میں، گاڑیاں لوگ لا دیتے، کھڑی کرتے، تو جانے کی راستہ نہیں، یہ کہتے کہ ادھر جائیں، ادھر سے کوئی اپنا آستانہ بنا لیں تو آپ کی جو مدد ہوئی ہم کریں گے، مگر یہ یہاں لوگوں کا راستہ تو نہ بند کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان شخص کی یہ کرامت ہے، ان کا کہنا، اور ہمارا دل میں یہ بات آئی، جب میں نے رجوع کی تو اللہ میری مدد کی تو وہی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اس لیے سے میں نے دیکھا یہ میرے بھائیوں سے بھائی اور دوستوں میں دوست، اچھے دوست، ماشاءاللہ۔ اور اللہ رحم کرے گا انشاءاللہ۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔